تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کے اندر صدر مدرسین کی حیثیت سے جس بیدار مغزی کے ساتھ ایک ایک جزئیے پر نظر رکھتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں. ابھی امیر الہند کے انتخاب کے سلسلے میں جتنے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا تھا، کوئی شخصیت بلا کسی استثناء کے حضرت کے علاوہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے. حضرت کی معذرت کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہمارے پاس کوئی ان کا متبادل نہیں ہے. اس لیے میں اپنی رائے بھی پیش کرتا ہوں، اور اگر اجازت ہو تو میں اس نام کا اعلان بھی کر دوں. حضرت کی جہاں تک معذوری کی بات ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا مرحوم الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت امیر الہند منتخب کیے گئے تھے، ان کی عمر ہمارے حضرت سے کم نہیں تھی بلکہ زیادہ تھی. جی 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 یہ گھر کی گواہی ہے بھائی، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت مولانا مرحوم الرحمان صاحب نے امیر الہند منتخب ہونے کے بعد مجھ کو بلایا تھا بنارس سے دیوبند، اور یہ مشورہ لینے کے لیے کہ یہ ذمہ داری جو میرے اوپر آئی ہے میں اس کو کیسے انجام دوں. اس وقت میں نے ان کو یہ رائے دی تھی کہ دستور میں بھی اس کی گنجائش ہے کہ آپ اپنا کوئی نائب منتخب فرما دیں اور کام اس کے ذریعے لیں، رہنمائی آپ کی ہو. الحمدللہ آج خود حضرت کی زبان سے وہ نام بھی سامنے آ گیا ہے جو انتہائی مناسب ہے. اس لیے ضابطے کی کارروائی کی تکمیل کرتے ہوئے مولانا مفتی سلمان صاحب کو نائب امیر الہند منتخب کر دیا جائے اور حضرت صدارت کی امارت کی ذمہ داری سنبھالیں. انشاءاللہ گاڑی پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ چلے گی، اور جو کچھ اس کے اندر جھول رہ گیا ہے جس کو محسوس کیا فرما رہے ہوں اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ میں حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے امیر خامس ہونے کا اعلان کرتا ہوں.